خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں میری طرف سے تمام سامعین ناظرین کو بہت بہت سلام۔ خداوند یسوع مسیح ناصری میں پر امید ہوں کہ آپ سب تندرست اور توانا ہوں گے، اور خداوند تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسا ہی رکھے۔ بتاتا چلوں کہ ہمارا سلسلہ کرسچن اسکٹالوجی یعنی مسیحی علم الآخرت، جو مسیحی علم الہیات کے جامع مضامین میں سے ایک مضمون ہے، یعنی ایک بڑا مضمون ہے۔ کتاب مقدس میں بہت سارے ابواب، آیات، الفاظ اور کچھ کتب موجود ہیں جو زمانہ آخرت کے تعلق سے بہت خوبصورت مواد فراہم کرتی ہیں، لیکن فی الوقت ہم نے مکاشفہ کی کتاب کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم زمانہ آخرت کے تعلق سے معلومات حاصل کریں۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کا تعارف اور اس کے پہلے باب میں سے آیت بائی آیت سب کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا، اور پھر دوسرے باب میں سے ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے باب کے اندر 7 کلیسیوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے جو اس زمانہ میں صوبہ ایشیا کوچک میں موجود تھی، جن کا حقیقی وجود تھا، یعنی معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور جغرافی اعتبار سے وہ باقاعدہ طور پر وجود رکھنے والی کلیسیاں تھیں، اور نہ صرف 7 بلکہ کئی کلیسیاں تھیں، لیکن 7 کلیسیوں کو نمائندگی دی گئی۔ جو کلام خداوند یسوع مسیح نے ان 7 کلیسیوں کو دیا وہ آئندہ کی تمام کلیسیوں کے لیے ہے، جس میں کلیسیوں کی کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں۔ خوبیوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے سراہا، شاباش کہا، اور خامیوں کو سلجھانے اور سنوارنے کا موقع دیا گیا۔ لیکن جن کلیسیوں نے خود کو سنوارا نہیں ہے، توبہ نہیں کی، وہ صفائستی سے مٹ گئی، اور جنہوں نے توبہ کر لی یا راہ راست پہ چلتی رہیں وہ قائم رہیں۔ تو اب تک ہم بالترتیب ان 7 کلیسیوں میں سے افسس کلیسیا کے تعلق سے سیکھ چکے ہیں، اور پھر سمرنا کی کلیسیا کے تعلق سے سیکھ چکے ہیں، اور پچھلے پیغام میں ہم نے پرگمن کی کلیسیا کے تعلق سے سیکھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا اس شہر کے بارے میں جہاں پر یہ کلیسیا موجود تھی، اس کی تاریخ، جغرافیہ، اور اس شہر کے کچھ اوصاف، وہ خوبیاں جن کی وجہ سے وہ شہر جو ہے وہ پورے صوبے میں سب سے زیادہ معروف اور مشہور تھا۔ اور میں نے کچھ اہم باتیں آپ سے شیئر کی تھیں کہ پرگمن کے شہر میں چونکہ بہت بڑا میڈیکل کالج تھا، یہاں پہ ادویات تیار ہوتی تھیں جو دیگر شہروں کو سپلائی ہوتی تھی، اور پھر جغرافی اعتبار سے یہ شہر بحیرہ ایجین کے قریب تھا، اور میں نے کو بتایا تھا کہ جو شہر، علاقے سمندروں، جھیلوں، ندیوں، نالوں کے قریب ہوتے تھے، وہاں تجارت کے زیادہ مواقع ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان شہروں میں روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی تھی۔ اور میں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ قدیم دنیا میں میڈیکل سٹار ہپوکریٹس ایک بہت بڑا نام تھا جو یونانی طبیب تھا۔ اس کے بعد گیلن دوسرا نام تھا جو طبی ستارہ تھا، یعنی میڈیکل سٹار تھا، اور اس کا تعلق بھی پرگمن شہر کے ساتھ تھا۔ تو یوں ان چند باتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرگمن کا جو شہر ہے وہ معروف شہر تھا، اور یہ رومن حکومت کا دارالخلافہ مانا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہمیں اس شہر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی جگہ پہ پرگمن میں ایک کلیسیا موجود تھی۔ یہاں پر کلیسیا کیسے وجود میں آئی؟ ہمارے پاس بہت کم شواہد موجود ہیں، تاہم علماء کا خیال ہے کہ پولس نے جب افسس میں منادی کی
تو وہاں پہ جو زائرین جاتے تھے، مندروں پر جاتے تھے اور ارتمس دیوی کی پوجا پاٹ کے لیے جاتے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے کلام سنا اور جب وہ پرگمن میں آئے تو وہاں مسیحیت کا بیج بویا گیا، لیکن براہ راست کوئی بھی رسول اس علاقے میں نہیں پہنچا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، یہ بھی جان لیجئے کہ پرگمن کی جو کلیسیا تھی یہ غیر اقوام پر مشتمل تھی، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کلیسیا کا کوئی بھی معروف لیڈر یا کوئی قائد نہیں تھا۔ تو ناظرین، ہم نے یہ بھی تفصیل کے ساتھ سیکھا تھا کہ ہم نے اب تک جن کلیسیوں کے بارے میں سیکھا ہے وہ افسس کی کلیسیا ہے، اور جب یسوع مسیح افسس کی کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو اپنا تعارف کچھ اس طرح سے کراتے ہیں۔ دوسرے باب کی پہلی آیت کے دوسرے سے میں لکھا ہے، جو اپنے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہے۔ تو افسس کی کلیسیا کے لیے یسوع مسیح کا جو تعارف ہے وہ 7 ستارے ہیں۔ پھر سمرنا کی کلیسیا کے لیے یسوع مسیح کا تعارف ہے، دوسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے دوسرے حصے کو میں پڑھوں گا، جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ تو سمرنا کی کلیسیا کے لیے یسوع کا تعارف جو ہے وہ زندہ ہونے کا ہے، لیکن جب ہم پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کا تعارف اس کلیسیا کے لیے کچھ اس طرح سے ہے، جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے۔ تو یسوع المسیح نے پرگمن کی کلیسیا کو ایسا تعارف کیوں دیا؟ ستاروں جیسا نہیں ہے، زندہ ہونے جیسا نہیں ہے، 2 دھاری تلوار کا جو تعارف دیا گیا ہے، اس کا کیا لاجک ہے، کیا وجہ ہے، کیا بنیاد ہے؟ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دھاری تلوار کیا ہے۔ آپ میں سے اکثریت جو ہے بخوبی یہ ساری باتیں جانتے ہوں گے۔ قدیم زمانہ میں جو لڑائی کے لیے ہتھیار استعمال ہوتے تھے، ویپن تھے، ان میں تلوار، برچھی، نیزہ، بھالا، خنجر، اس طرح کے ہتھیار استعمال ہوتے تھے۔ تلوار سر فہرست تھی۔ تلوار کی 2 اقسام ہوتی تھی۔ ایک تلوار اس طرح ہوتی تھی، یعنی جس میں کرو ہوتا تھا، کمان کی طرح وہ مڑی ہوتی تھی، اس کے ایک طرف بلیڈ ہوتا تھا اور دوسرا جو اس کا حصہ ڈل ہوتا تھا، اس میں کاٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا بلیڈ ہوتا تھا اور یوں یہ ایک طرف سے کاٹتی تھی اور دوسرا اوپر کا حصہ اس کا جو تھا وہ ڈل تھا، یعنی اس میں کاٹنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اور ایک تلوار تھی جس کے دونوں طرف بلیڈ ہوتے تھے اور اس کی جو شیپ ہے، شکل ہے، وہ سیدھی اس طرح ہوتی تھی، اور نیچے اس کے ہینڈل یا دستہ سا ہوتا تھا۔ اس تلوار میں یہ صلاحیت تھی کہ دونوں طرف سے یہ کاٹ سکتی تھی، تو اسے 2 دھاری تلوار کہا جاتا تھا۔ یعنی یہ فی 4 رگیں اور گوشت کے جو ہمارے اندرونی حصے ہوتے ہیں ان کو بآسانی جلدی سے کاٹ سکتی تھی، اور یہی سبب ہے کہ 2 دھاری تلوار کا تعارف جب نئے عہد نامہ میں دیا گیا تو غالباً اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں عبرانیوں کے نام خط، اس کا 4 باب، اس کی 12ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ ہم دیکھیں گے 2 دھاری تلوار کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ کلام پاک میں سے میں دوبارہ حوالہ دہرا رہا ہوں، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ یہ جگہ پہ کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے
زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ تو یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سے دو دھاری تلوار جسم کو چیر پھاڑ دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، انسان کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اس طرح سے کلام جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یسوع مسیح یہاں پہ جب پرگمن کی کلیسیا کو اپنا تعارف دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کسی کانسی، پیتل، میٹل، لوہے، چاندی، سونے کی تلوار لے کر یوں پکڑے ہوئے ہیں، یعنی کوئی فزیکل تلوار ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ نہیں ہے، یہ کلام کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ان کا کلام کرنے کا جو سٹائل یا انداز ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے دو دھاری تلوار سے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کلیسیا کے ساتھ جو ڈیلنگ کرنے والے ہیں وہ ان کی کچھ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کچھ سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کلیسیا کی روحانی اصلاح چاہتے ہیں، اس لیے اس تعارف میں دو دھاری تلوار استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ کچھ ہمیں ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ تو یہاں پہ اس کے منہ سے تلوار نکلتی ہے۔ تو یہ وہی یسوع ہے، یہ وہی مسیح ہے جو آب حیات کا سرچشمہ ہے، یہ وہی ہے جس کے منہ سے کلام نکلتا تو زندگی صادر ہوتی ہے، یہ وہی مسیح ہے جو کلمات اللہ ہے، جس کے کلام سے تخلیق ہوتی ہے، مردے زندہ ہوتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اندھی آنکھیں کھلتی ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں۔ لیکن وقت آنے پہ یہی کلام تلوار کی طرح چیر پھاڑ دیتا ہے اور مخالفوں کو اور بگڑوں کو سیدھا اور درست کر دیتا ہے۔ تو وہ تعارف میں کہتے ہیں کہ جس کے منہ میں دو دھاری تیز تلوار ہے۔ تو مسیح کے پاس مراد کوئی فزیکل چیز تھامے ہوئے نہیں ہے، ان کے منہ میں، ان کے کلام میں جو ہے وہ دو دھاری تلوار کی طرح ان کا کلام تیز ہے، جو بند گودے روح سے گزر جاتا ہے اور خدا کے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ نکال لیتا ہے۔ کچھ کی اصلاح ہو جاتی ہے اور کچھ برباد ہو جاتے ہیں، جو ڈھیٹ سنگ دل اور پتھر دل ہو جاتے ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن جو تبدیل ہونے کے لیے توبہ کر لیتے ہیں وہ ان کے لیے اس کا کلام شیریں ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ دو دھاری تلوار جو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے وہ کیا ہے۔ تو میں 13ویں آیت مقدسہ آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے۔ تو ہر کلیسیا کو جب بھی وہ مخاطب کرتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں، تو یہ الفاظ میں ہر کلیسیا کے ساتھ کامن نظر آ رہے ہیں، جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، متصل ہیں کہ میں جانتا ہوں اور میں نے
تفصیل کے ساتھ پہلے پیغامات میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ الفاظ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ یہ الفاظ پیغمبر، رسول، نبی، راست باز قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں، خصوصاً اس وقت جب وہ اس دنیا سے رحلت کر جائیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد تو وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں۔ ان کے پاس یہ استحقاق، حق، ایسا کوئی سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ نہیں ہے۔ وہ ان ہزاروں ارواح کی طرح وہ خداوند تعالیٰ کے پاس ہے، اور کوئی نبی آ کر نہیں کہتا کہ میں یہ بات جانتا ہوں، یعنی مجھے معلوم ہے۔ ہمیں متی کی انجیل کے اندر اگرچہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ آسمان سے ایلیا اور موسیٰ جو ہے مسیح کے پاس آئے اور باتیں کرتے دکھائی دیے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنے علیم کل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ غالباً وہ وہی پیغام لے کر آئے جو خدا کی طرف سے ملا تھا، اور وہ مسیح کی موت کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ تھا۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح جب بھی لفظ استعمال کرتے کہ میں جانتا ہوں، تو میں نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ ان کے علیم کل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ان کی الوہیت، ان کے خدا ہونے کا زبردست ناقابل تردید اشارہ ہے کہ وہ خدا ہے، اور وہ علیم کل ہیں، بصیر کل ہیں، یعنی انہیں بصارت حاصل ہے کہ ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، سمیع کل ہیں کہ ہر چیز سن سکتے ہیں، اور یوں ساری کائنات کا علم، اور وہ تمام انسانوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کلیسیاؤں کو بعض کا معلوم نہیں ہوتا، ہمیں شخصی طور پر نہیں پتہ ہوتا، لیکن خداوند ہمارے بارے میں ہر بات جانتے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس جگہ پہ ہمیں وہ خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں، میں یہ تو جانتا ہوں، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ تو یسوع مسیح جانتے ہیں، اور کسی بھی کلیسیا کو، کسی بھی خادم کو، کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی مبشر کو، کسی بھی ایونجلسٹ کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خداوند یہ جانتے ہیں کہ میں کس محلے میں رہتا ہوں، کس گلی میں رہتا ہوں، کون سا میرا علاقہ ہے، کیا میں کر رہا ہوں، کن لوگوں سے میرا واسطہ ہے، میں کن سے مل رہا ہوں، کن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، کیا میں غلط کر رہا ہوں، کیا چیلنجز میری زندگی میں آ رہے ہیں، کن حالات سے میرا سامنا ہے۔ تو یہ ان کے لیے تو یہ الفاظ یقیناً ایک تھریٹ ہیں، دھمکی ہیں، خوفناک ہیں، جو گندگی، ناپاکی، ناراستی اور بدی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اصل شاہراہ سے ہٹ گئے ہیں، راستے سے دور چلے گئے ہیں، پاکیزگی کی شاہراہ کو چھوڑ دیا ہے اور ریاکاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یسوع کی یہ الفاظ تو ان کے لیے کہیں بھی حوصلہ افزائی کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ، وہ ایماندار، وہ راست باز، وہ خدام الدین جو راستے کی راہ پہ چل رہے ہیں، جو راست کاری کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کتنی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو کہاں سکونت کرتا ہے، تجھے کن کن چیزوں کا چیلنج ہے، کون کون سے لوگ تیری مخالفت کر رہے ہیں، کون کون سے لوگ تجھے مٹانا چاہتے ہیں۔ شیطان کے بہت سارے روپ ہیں، جیسا کہ ہم تفصیل کے ساتھ کتاب مکاشفہ میں دیکھیں گے۔ تو یسوع پرگمن کی کلیسیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ابلیس کے جو رنگ، ڈھنگ، ڈھب، طریقے کار ہیں جن سے وہ تجھے پھنسانا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے،
لوٹنا چاہتا ہے، ایمان کی دوڑ سے محروم کرنا چاہتا ہے، ناکام کرنا چاہتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، آئی نو، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جن حالات سے تو گرا ہوا ہے وہ ایسے حالات نہیں ہیں جو درست ہوں، جہاں دعا کرنی آسان ہو، کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا آسان ہو، عبادت کرنا آسان ہو، گیت گانا آسان ہو، گواہی دینا آسان ہو، میرا نام لینا آسان ہو، منادی کرنی آسان ہو۔ یسوع کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو گرا ہوا ہے، تو ایک ایسی جگہ پہ رہتا ہے جو شیطان کی تخت گاہ ہے، اور وہ ایک خطرناک جگہ ہے، اور یہ تسلی پرگمن کی کلیسا کو دی گئی، اور ہر راست باز کے لیے یہ تسلی ہے کہ کبھی بھی نہ بھولے ہمارا عہدہ کچھ بھی ہو، ہم چھوٹی سطح پہ خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں یا بڑی سطح پہ ہیں، خواہ ہماری منسٹری کا خواہ ہماری منسٹری کا لیول چھوٹا ہے یا بڑا ہے، خواہ ہمارا چرچ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، خواہ وہ کسی مین روڈ پہ ہے یا کسی گلی یا محلے میں ہے، ایک کمرے پہ مشتمل ہے یا کئی مرلے پہ مشتمل ہے، ایک بات یاد رکھیے، خداوند جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے لوگ میرے چرچ کے مخالف ہیں، کتنے لوگ میرا چرچ، میری گواہی، میری کلیسیا کو مٹانا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں سب کچھ آسان نہیں ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، سلاطین کا سلطان، وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ان حالات سے گرا ہوا ہے، جو ناموافق حالات ہیں، جب پھسلن ہے، گرانے کے لیے ابلیس نے جال بچھا رکھے ہیں، پھندے لگائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، ہم ضرور جانیں گے کہ یہ شیطان کی تخت گاہ کیا چیز تھی پرگمن کی کلیسیا کے اندر، جہاں پہ پرگمن کی کلیسیا کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا، اور وہ وہی سکونت کرتے تھے جہاں پر شیطان کی تخت گاہ تھی۔ کیا وہ قائم رہے، ثابت قدم رہے، کب تک رہے، ایمان مضبوط رہا، اور کیا شیطان کی یہ تخت گاہ کلیسیا کو مٹانے میں کامیاب ہوئی یا کلیسیا غالب آئی؟ یہ ساری سچائیوں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔